اپنے پیارے پاک پیغمبر محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع ملاحظہ فرمائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے جو آپ نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو میدان عرفات میں حج کے دوران دیا۔ یہ خطبہ اسلام کے بنیادی اصولوں، انسانی حقوق اور اجتماعی زندگی کے اہم اصولوں پر مبنی ہے۔ اس خطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہایت حکیمانہ انداز میں نصیحت فرمائی اور دین کے پیغام کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور توحید بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا اور فرمایا، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ انسانی جان، مال اور عزت کی حرمت آپ نے لوگوں سے فرمایا، تمہاری جان، مال اور عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے آج کا دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پاس رکھنے کا حکم دیا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا۔ سود کی ممانعت کی۔ رسول اللہ نے زمانہ جاہلیت کے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آج کے دن ہر قسم کا سود ختم کر دیا گیا اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں، یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود۔ انتقام اور خون بہا کی منسوخی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے بدلے اور خون بہا کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے تمام انتقام اور خون بہا معاف کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے خاندان کا خون ہے، یعنی ربیعہ بن حارث کا خون۔ خواتین کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے نہ تم ناپسند کرتے ہو، اور ان کا تم پر حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ شیطان کی نا امیدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے پر راضی ہے کہ تم جھوٹے گناہوں میں اس کی اطاعت کرو اور تم اس سے ہوشیار رہنا۔ انسانی برادری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مساوات کا درس دیا۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر، سوائے تقویٰ کے تمام انسان